نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقیروں کی جھولی میں ہے اب بھی سب کچھ، یہ ہیں اللہ والے، یہ دیتے ہیں سب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈب کچھ۔ ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس تصوف۔ آج کشف المحجوب شریف تصنیف لطیف سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنج راہ حرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ کی تصنیف لطیف کشف المحجوب شریف، جس میں آپ نے صحابہ اکرام، اہل بیت اتحاد، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، بزرگان دین کے حال، حالات، احوال، کیفیات اور اہم تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی ازلی ابدی تعلیمات کو مختلف عنوانات کے تحت بڑے ہی خوبصورت انداز میں قلم بند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں ان کی تربت پہ نازل فرمائے۔ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، ولیاں دے دربارہ اتے ویکھلا دیوے باردے۔ تو یہ آپ کی تصنیف لطیف جو ہے یہ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کا پیغام بھی زندہ ہے، ان کے کلمات بھی زندہ ہیں، اور فیض رسانی کا سلسلہ وہ بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اور میں اور آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان پاک لوگوں کی تعلیمات سے بہرہ یاب ہونے کی سعادت ارزانی فرمائی ہے۔ یہی سعادت بزور بازو نیست۔ آج آپ نے جو کشف المحجوب شریف میں تبع تابعین میں سے جس امام وقت کا ذکر خیر کیا، ان کا نام ہے حضرت عبدالرحمن عطیہ درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت شقیق بن ابراہیم عزوی اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے آگے اور پیچھے ان بزرگوں کا ذکر خیر ہے، اور اس کے ساتھ حضرت داؤد طائی، حضرت سری سقطی، حضرت خواجہ باجزید بستامی۔ تو اسی فہرست میں آپ کا اسم مبارک بھی شامل کیا۔ تبع تابعین رحمہم اللہ میں سے ایک اپنے وقت کے شیخ اور طریق حق کے مرد یگانہ حضرت ابو سلیمان عبدالرحمن بن عطیہ الدرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ صوفیاء میں بڑے معزز اور دلوں کی راحت کی وجہ سے صوفیاء میں ایک خاص شہرت کے مالک تھے۔ آپ ظاہری اور باطنی علوم کے عالم متبحر اور نفس کی گھاتوں سے اچھی طرح خبردار تھے۔
معاملات طریقت دلوں کی ریاضت اور اعضاء کی نگہداشت کے متعلق آپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔ یہ جو ابتدائی کلمات جو ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، علی بن عثمان اجویری جلابی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بیان کیا کہ آپ یعنی حضرت عبد الرحمن ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدرانی، آپ تبع تابعین میں ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت سے فیض حاصل کیا، تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کے کسی صحابی کی صحبت سے بہرہ یاب ہوا، اور تبع تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کے شاگردوں کی سنگت و صحبت اختیار کی، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ اور دور میرا زمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا زمانہ ایک ہی ہے، وہ ہم عصر ہے، کیونکہ صحابہ نے ان کی صحبت میں رہے تو تب ہی وہ صحابی بنے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کے زمانے کی گارنٹی دی کہ وہ خیر ہے، ہر خیر سے بہتر خیر، پھر ان کا جو ان کے بعد یعنی تابعین، پھر ان کا جو ان کے بعد ہے تبع تابعین۔ تو سرکار کے اس فرمان کی روشنی میں یہ خیر القرون کے اندر شامل ہیں۔ پھر اپنے وقت کے شیخ ہیں آپ، یعنی صوفی باصفا ہیں، طریقت کے راستے پہ چلنے والے، شریعت کے نگہبان، مخلوق کی خدمت کرنے والے، کیونکہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ طریقت کا اوڑھنا بچھونا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ہدایت و رہنمائی کا کام کرنا، جو انبیاء کا شیوا ہے، اور طریق حق کے مرد یگانہ یعنی اپنے وقت کے منتخب اولیاء میں سے تھے۔ سرکار نے بھی فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ کریم نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اپنی آل اولاد گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرو، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بناؤ، بروں کا نہیں، ظالموں کا نہیں، چور و چکوں کا نہیں، شرارتیوں کا نہیں، شرابیوں اور کبابیوں کا نہیں، نیک لوگوں کا، اور نیک وہ جو متقی ہوں۔ ہمیں صرف اے اللہ متقی نہ بناؤ بلکہ متقین کا امام بناؤ۔ یہ دعا اللہ نے خود سکھائی قرآن پاک میں، یہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمیں دوسری پوزیشن نہیں پہلی پوزیشن عطا ہو، ہم ٹاپر میں آئیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم میں سب سے بہتر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اے اللہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ مجھے بناؤ۔ یہ اللہ نے دعا سکھائی ہر اہل ایمان کو کہ وہ یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ آپ اپنے وقت کے یگانہ مرد یگانہ کا مطلب ہے ان منتخب خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ اس بات کو مزید سمجھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم سارے اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کے دوڑنے کا مطلب ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے احکامات پہ
سنت و شریعت کو دل و جان سے اپنے ظاہر اور باطن پر جاری و ساری کرنے کے لیے تم دوڑو. پیدل نہیں چلنا، سر پٹ دوڑنا، پھر رو اندھا دھند بھاگنا، دوڑو. دیکھو نا، سرکار کو بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر فإن ربک فکبر وثیابک فطہر. وہ پوری آیات ہے، اس میں بھی جو ہے حکم ہے تیز تیز چلنے کا. سرکار تیز قدم اٹھاتے تھے ظاہری طور پہ بھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دوڑ کے شامل ہونا پڑتا. ہم تو واک کرنے بھی جائیں تو یوں لگتا ہے کہ کچھوا ہم سے آگے آگے جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے آگے نکل گئے تو گناہ گار نہ ہوتے. تیز قدم اٹھانا یہ سرکار کی سنت. اور اس طرح کہ جس طرح کوئی پہاڑ سے نیچے اتر ہے، وہ ظاہر قدم آٹومیٹکلی تیز ہو جاتے ہیں. وہ نہ ہوں گے تو پھر وہ پاؤں سلپ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو چال کے اندر وقار. سورہ فرقان میں اللہ نے اپنے بندوں کی جو مختلف 13 کے قریب نشانیاں بیان کی، ان میں پہلی نشانی جو ہے وہ چلنے کا انداز ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی نشانی جو زمین پہ باوقار طریقے سے چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ اور بڑے ہمبل طریقے سے. تو ان کا تو پہلے کہا دوڑو اللہ کے. جب سارے دوڑ پڑے، اولیاء دوڑ پڑے، غوث کتب ابدال دوڑ پڑے، اللہ کو حکم ہے دوڑنا تو تھا، انبیاء و مرسلین دوڑ پڑے، حکم ہے اللہ کا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. تو جب سارے دوڑ پڑے پھر فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اب میں دیکھتا ہوں کہ سب سے آگے کون نکلتا ہے. دوڑ میں آخری نمبر نہیں حاصل کرنا، پہلے نمبر پہ آنے کی کوشش کریں. تو آپ مرد یگانہ کا مطلب ہے اپنے وقت کے منتخب لوگوں میں تھے. حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدرانی رحمۃ اللہ، آپ صوفیاء میں بڑے معزز، یعنی جو اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آپ فرماتے ہیں آپ ان میں ایک عزت کا مقام رکھتے تھے. کسی شخص نے کسی بزرگ کو کہا کہ وہاں چوک میں کچھ لوگ بڑی آپ کی تعریف کر رہے تھے، کھوتا ریڑھی چلانے والے، کلفیاں بیچنے والے، لچھے بیچنے والے، کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے ماشاءاللہ، یہ بزرگ بڑے پائے کے ہیں. اور وہ آپ کی توصیف کر رہے تھے. وہ آپ رونے لگ گئے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ کی تعریف ہوئی ہے تو آپ رو رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے جس کی لوگ تعریف کریں. فرمایا کہ وہ سارے جاہل، بے علم، دین سے بے بہرہ لوگ ہیں، تو وہ میری تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے میرے اندر کوئی جہالت دیکھی ہوگی، میرے اندر کوئی جاہلانہ حرکت دیکھی ہوگی، وہ قدر مشترک دیکھی ہوگی، اس لیے انہوں نے تعریف کی. پتہ کرو کوئی نیک آدمی بھی میری تعریف کر رہا ہے، کوئی اللہ والا، کوئی اہل علم جو ہے. تو یہ شیخ سعدی کا قول انہوں نے فرمایا ہے کہ نیکوں کے اندر اچھے لفظوں میں آواز خلق کو نکار خدا سمجھو، بجا کہے جسے دنیا سے بجا سمجھو. جو اہل علم ہے، اہل تقوی ہیں، صرف عام بھیڑ چال نہیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صوفیاء میں اور دلوں کی راحت کی وجہ سے صوفیاء میں خاص شہرت کے مالک تھے. اب دلوں کی راحت یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا ایک وصف ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں تو دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے بھاگ جاؤں، میرا اور زیادہ یہ دماغ خراب نہ کر دے یا ہو نہ جائے. بعض کے پاس دکھ درد تکلیف پریشانی لے کے جائیں
تو اس طرح وہ دلاسا دیں گے، تسلی دیں گے، یا ان کے پاس ہی بیٹھے رہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سارے سر پہ جتنے بوجھ تھے کسی نے اٹھا لیے اور میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ جو دکھوں، غموں اور پریشانیوں کے میں پہاڑ لے کے آیا تھا، لگتا اب کچھ بھی نہیں، عرشہ ہو کے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کی ایک تاثیر یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے انسان کے غم غلط ہوتے ہیں، منزلیں قریب آ جاتی ہیں، اور قلب اور روح کو تر و تازگی، آسودگی ملتی ہے۔ ان کی نظر میں شفا، ان کی گفتگو میں شفا، ان کی مجلس و صحبت میں شفا ہے۔ نگہ بلند سخن دی نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ دیکھو آج بھی کسی اللہ والے کی، اگر آپ کبھی گولڈا شریف جائیں، سرکار کے قبر انور پہ حاضری دیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، نماز کا وقت ہے، ساتھ مسجد ہے، نماز پڑھیں، ذکر کریں، تو 10 15 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد لگے گا جیسے میں بہت سارے دکھ اور مصیبتیں لے کے آیا تھا، اب تو کوئی بھی نہیں ہے، بندہ گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ دیکھو وہ بظاہر دنیا میں نہیں، اپنی قبر مبارک میں چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے خدمت میں اگر کوئی حاضری دیتا ہے تو اللہ اس پہ اتنا کرم کرتا ہے۔ وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوا، وہ جگہ جہاں وہ امام العاشقین آرام فرما ہے، تو اللہ کی رحمتیں اب بھی وہاں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت اللہ والوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو رحمت کا مطلب ہے غم غلط ہو جانا، زحمتیں دور ہو جانا، اور اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ کی رحمت، لیکن مسجد سے مینار پہ چڑھ جائیں، کو مالیہ سر کریں، ہے نہیں، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کے غم غلط ہو جائیں گے، تمہاری زحمتیں دور ہو جائیں گی۔ سرکار نے فرمایا کہ لا یشکا جلیسہم، ان کی خدمت میں کوئی بدبخت بھی آ جائے تو اللہ اٹھنے سے پہلے خوش بختوں میں شامل کر دیتا۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفر نمازوں، ہر سخن شریف ہونا دا محرم کردہ رازوں۔ اسی طرح آپ لاہور داتا حضور کے خدمت میں چلے جائیں تو وہ سکون، وہ اطمینان، وہ عرفان، لیکن اس کی قدر تو کوئی جو ہے وہ وقت کا امام الہند جو ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی سمجھ سکتا ہے، جن کو اتنا فیض ملا 40 دن یا 4 ماہ میں کہ پکار اٹھے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ تو نہیں تو بہت سے لاہور میں رہتے کہتے ہیں ہم نے کبھی وہاں حاضری دینے کی گستاخی نہیں کی، ایسے بد نصیب بھی ہیں۔ سرکار کے روزہ انور پہ سرکار نے فرمایا کہ من زارا قبری واجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر پہ حاضری دی، اور یار اس کا پیسہ دھیلا، سفر، تکلیف رائے گا نہیں جائے گی، روز قیامت اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اللہ والوں کی قبریں جہنم کے گڑھے نہیں ہوتے بلکہ جنت کے باغات ہوتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کسی اللہ والے کی مزار پہ سنت طریقے سے حاضری دینا، جیسا سرکار اصحاب جو شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، جنت بقیع شریف میں باقاعدہ تشریف لے جاتے، بے شمار احادیث ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا 200 زندہ اولیاء کی زیارت کرنا اور صحبت حاصل کرنے سے زیادہ فائدہ کسی ولی کامل کی مزار پہ حاضری دینے سے زیادہ فیض مل سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی لینے والا۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف،
فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ پچھلے دنوں میں امام بری سرکار حضرت سید عبد اللطیف قاسمی رحمۃ اللہ تعالی وقت کے امام اولیاء کے امام ہوئے، تو وہاں حاضری کا موقع ملا، نماز ظہر بھی ادا کی، قرآن بھی پڑھا، ذکر بھی کیا، تو اللہ کی عزت کی قسم یوں لگ رہا تھا جیسے پھولوں کے اوپر کی سیج میں پھر رہا ہوں، ایسے سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے، سارے بوجھ اتر چکے ہیں اور ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو رہی۔ تو یہ چیزیں برحق ہیں۔ ان کی صحبت، جب سرکار نے کہا کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بد نصیب نہیں ہوتا، اللہ نے کہہ دیا کہ میری رحمت کے طلبگار ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو۔ علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ حضرت اقبال کا کلام ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آپ دلوں کی راحت کی وجہ سے کہ بھئی جو ان کے پاس جاتا ہے اس کے دل سکون میں آ جاتا ہے۔ دیکھو جس کا اپنا دل سکون میں نہیں، آپ کو سکون دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اس نے کیا دیا؟ تو جس کے اپنے پاس ایمان کی دولت نہیں، آپ کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے۔ جو خود ڈاکٹر نہیں، آپ کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے؟ جو خود سویا ہوا ہے آپ کو جگا سکتا ہے؟ جو خود جاہل ہے آپ کو علم دے سکتا ہے؟ تو بس یہ ایک راز ہے۔ اس لیے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھو جو صاحب علم ہو، صاحب عمل ہو، جو سنت شریعت کے عین مطابق اللہ کی توفیق سے چلنے والے ہوں۔ یہ ملنگ ٹائپ لوگ جو نماز سے تنگ ہیں، حضرت صاحب فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ علی دے ملانگاں تے نماز تو تنگ، تو معاذ اللہ، تو یہ نہیں علی پاک سے زیادہ کون نماز پڑھنے والا ہے؟ ان کے تو ہر سجدہ اللہ کے حضور مقبول۔ کسی نے پوچھا علی جس خدا کو سجدہ کرتے ہو کبھی دیکھا ہی بھی ہے؟ فرمایا کہ علی نے آج تک بغیر دیکھے سجدہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ نماز کے قریب نہ جائیں تو یہ تو پھر بات نہیں بنتی نا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں آپ ظاہری اور باطنی علوم کے متبحر، یعنی بڑے ہی مہارت رکھنے والے، گہرا علم رکھنے والے، کس کا؟ ظاہری اور باطنی۔ ظاہری یعنی جو شریعت کے سارے احکامات ہیں، باطن اب بہت سی چیزیں، اب ایمان کسی نے دیکھا ہے تو باطن میں، ایمان کی علاوت کا تعلق قلب سے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ بندہ پکڑ سکتا ہے اس کو، چکی مار سکتا ہے؟ نہیں، دل میں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ظاہری چیزیں تو نظر آ گئی، اب امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، قلب و نظر، یہ کیا؟ دل سے۔ تو یہ باطن میں ہے۔ حسد کہاں ہے؟ باطن میں۔ منافقت کہاں ہے؟ دل میں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ غصہ کہاں ہے؟ طمع کہاں ہے؟ لالچ کیا ہے؟ کفر کہاں ہے؟ شرک کہاں ہے؟ تکبر کہاں ہے؟ یہ جتنی بھی بیماریاں روحانی ہیں، اللہ کہتا ہے فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب دل کو بشک کسی کا چیر کے دیکھے کوئی شے نہیں ملے گی، تو یہ باطن ہے۔ روح کہاں ہے؟ باطن میں۔ قلب باطن میں ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست۔ تو یہ باطن کا علم وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو شریعت کے ظاہر کا علم ہے اس کو بھی جاننے والے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور تھا کہ معاملات طریقت اور دلوں کی ریاضت اور اعضاء کی نگہداشت کے متعلق آپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔
دیکھو ایک تو ان کا یہ وصف بیان کیا کہ دلوں کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے. دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ قلوب المومن عرش اللہ، مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے. تو اس کا مطلب عرش کیسے بنتا ہے؟ عرش کی کیفیت سرکار نے فرمایا کہ جب تو عبادت کرے انتا بد اللہ کا نا کا ترا، تو تمہیں یوں لگے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ہماری تو کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی، یا یہ حال ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دل کے اندر ابھی وہ نور نہیں ہے جو مشاہدہ کر سکے. کسی نے کہا کہ سرکار کا مجھے دیدار ہوا ہے لیکن نعوذ باللہ آپ کلین شیو ہے. تو میں نے کہا کہ ایمان کی کیفیت کے مطابق بعض کا معاملات ہوتے ہیں. تو وہ اندر جو نور اور روشنی ہے بعض کا وہ منعکس ہوتی ہے. توجہ دلائی گئی ہے کہ مزید احکامات شریعت کو لازم پکڑا جائے اور درود شریف کی کثرت کی جائے. تو یہ باطنی اشارے اور کنائے جو ہیں بہت سارے بزرگوں نے اپنے احوال کئی حوالوں سے بیان کیے. تو جس وقت قلب جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، باوقار ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے محبت سے سرشار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نور مل جاتا ہے، پھر اپنے حقیقی پرسپیکٹیو میں ہر عمل کی کیفیت نظر آتی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آفا من شارع اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کو ایک نور عطا کرتے ہیں. وہو علی نور من ربہ، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ایک نور بھرا جاتا ہے، وہ اس میں سب کچھ دیکھتا ہے. سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ اللہ کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے. دوسرا بیان کیا کہ وہ اعضاء کی نگہداشت، اعضاء کی نگہداشت کا مطلب ہے اپنے جسم کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اقامت دین کرتے ہیں، اس جسم سے نمازیں پڑھاتے ہیں، روزے رکھواتے ہیں، حج کرواتے ہیں، اس جسم کو نیکی میں استعمال کرتے ہیں، زبان سے ذکر کرتے ہیں، کانوں سے خیر سنتے ہیں. جس طرح سرکار نے فرمایا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جسے فائدہ نہ ہو، ایسے دل سے جس کے اندر تیرا خوف نہ ہو، اور ایسے نفس سے جس کے اندر قناعت نہ ہو، اور ایسی دعاؤں سے جو قبول نہ ہو. پھر دعا کرتے تھے اللہ کہ میں دعا تجھ سے کرتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ 4 نعمتیں اگر اللہ کسی کو عطا کرے تو سمجھے اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی ہر نعمت عطا کی. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ قلباً شاکراً، ایسا دل جو شکر کرنے والا ہے، لساناً ذاکراً، ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہے، وبدناً علی البلاء صابراً، ایسا جسم کہ وہ اللہ کی راہ میں دکھ تکلیف آ جائے تو صبر کرے، اور ایسا شریک حیات جو اس کی عزت مال کا محافظ ہو. پھر کسی اور جگہ فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، انسانوں کو قتل و غارت سے بچو، سود کھانے سے بچو، یتیموں کا مال کھانے سے بچو، شریف عورتوں میں تہمت لگانے سے بچو، اور جہاد میں بھاگ جانے سے، پیٹھ دکانے سے بچو، جادو ٹونے ٹوٹکوں سے بچو. یہ سب ہلاک کرنے والی. تو اپنے اعضاء کو، جسم کو دیکھو، جو جسم کو گناہ سے بچاتا ہے، نیکی میں لگاتا ہے، تو اس کا قلب روح خود ہی پاک ہوتا جاتا ہے، وہ خود ہی ہدایت کے سانچے میں ڈلتا چلا جاتا ہے. تو یہ بیان کہ ان کی اعضاء کی نگہداشت جو ہے، دیکھو ہمارے بزرگوں نے 11 جو ہمیں سبق دیے ان میں فرمایا کہ یادداشت، ہوش در دم، ہوش در دم
سفر در وطن خلوت در انجمن نظر بر قدم یاد کر یادداشت نگہداشت. تو ان میں جتنے بھی اسباق ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے کانوں آنکھوں کو کھول کے رکھیں. سادہ سی میں مثال دیتا ہوں اس کے لیے. یہ جسم کا سرکار نے فرمایا کہ تو نے روزہ رکھا ہے، اب تیرے ہاتھوں کا روزہ ہے، اس سے گڑبڑ نہ کر. تیرے پاؤں کا روزہ ہے، اس کو گناہ کی طرف لے کے نہ جا. تیرے کانوں کا روزہ، اب کانوں سے کوئی برائی، بری چیزیں، غیبتیں نہ سنو. تمہاری آنکھوں کا روزہ، آنکھوں کو غلط نگاہوں کو سے بچاؤ، غلط نظروں سے بچاؤ. تمہارے منہ کا روزہ، منہ سے جھوٹ نہ بولو اور منہ سے کوئی گالی گلوچ یا برا عمل. یہ اعضاء کا سب کا تعلق ہے. تو اپنے اعضاء کی نگہداشت کرنا یہ مشکل ترین کام ہے. اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. فنائے قلب ہو جاتی ہے جلدی بھی، لیکن فنائے نفس مشکل ہے کہ اپنے جسم کو نیکی کے اوپر چلانا. سرکار نے فرمایا کہ مشکل ترین جو جسم کے لیے عمل ہے وہ سنت و شریعت ہے، یعنی وہ ارکان اسلام جس کو کہتے ہیں. نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الاکبر. پھر ایک جگہ فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز بہت بھاری چیز ہے. آج بھی جمعے کے خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے جو مختلف حربے اور حملے ہوتے ہیں اس پہ گفتگو تھی کہ شیطان کس کس طریقے سے انسانوں کو خراب کرتا ہے. پہلا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے کہ تیرے اتنے گناہ ہیں، تو نہیں معاف ہو سکتا، تو کبھی نیک نہیں بن سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی جو ہے وہ اچھی سواری نہیں لے سکتا، تجھے کبھی گھر نہیں ملنا، تیرا بیاہ ہونا ہی کوئی نہیں، ہو گیا بچے ہی نہیں ہو، بچے ہو گئے رل جائیں. یعنی وہ ہر وقت مایوسی اور نا امیدی. اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کتنی آیتیں ادعونی استجب لکم، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں. تو یہ اس کو بندوں کو ایک بیماری ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے جو سب. دوسرا ان کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ان کے پیچھے دھونی دے کے وہ لگا رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، یہ زکوٰۃ دے دی تو لٹ جاؤ گے، یہ نیکی کے راستے میں 4 آنے دے دیے تو رڑ جاؤ گے، یہ جو مہمان آ رہے ہیں تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلانی پڑے گی، 500,000 روپیہ تو اجڑ جانا ہے، بالانو کی کھوائیں گے، بھوکھا مر جائیں گے. اگر حج کرنے گیا تو پھر گاڑی کا جو منصوبہ ہے وہ تو ادھورا رہ گیا، ابھی تو میں نے بڑی گاڑی بھی لینی. اگر یہ جائیداد میں سے حصہ جو بیٹی کا ہے یا بہن کو دے دیا تو اسی پھر کرائے تو ٹر جائیں گے، ساڈا کی بنے گا. تو وہ اللہ رسول نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کہتا ہے خرچ کرو گے تو لٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، رول جاؤ گے. تم ایک کھوٹی کوٹی جو ہے جوس مکھی چوس بن کے رہو، موئی مکھی بھی ہتھوں نہ چھڈو. اچھا، لیکن جب برائی کے کام ہوتے ہیں تو جتنے مرضی لگائیں وہ ہلاشے ہو جا، شاباش ٹھیک ہے. جوا کھیلنے کے لیے، لاٹری بازی کے لیے، بھانڈوں کے لیے، بیاہ شادی پہ دیکھیں لگتا ہی نہیں کہ یہ غریب آدمی ہے. مسجد کے لیے مانگ لیں چلا جائیں تو 50 روپیہ بھی موت پڑتی. اور بھانڈوں کو جتنے مرضی دیتے ہیں، وہ ڈھول بجانے والے اور دیگر جو معاملات دنیا جو گناہ کے کام ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں دل کھول کے خرچ کرتے، نام و نمود تماشا کہ یہاں سے ووٹ ملنا ہے، MNA بن جائیں گے، MP بنے. دکھاوے اور ریاکاری میں جتنا مرضی لٹائے وہ کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا. اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں غربت اور مفلسی کے خوف پیدا کرتا ہو، میں اللہ تو تمہیں رحمت برکتیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں تو مال بڑھانے کی بات کرتا ہوں، وہ تمہیں غربت کا احساس دلاتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک خطرناک ترین حملہ ہوتا ہے جو وہ انسانوں کے اوپر کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ میں بندے کو جب رگڑنا ہو
تو میں اس کو کسی طرح غصہ دلواتا ہوں. جب غصے میں آ جاتا ہے پھر گالی گلوچ بھی شروع کر دیتا ہے, تانے مینے بھی شروع کر دیتا ہے. غصے میں بعض کو سنمکی ہو جاتے ہیں, گریبان پکڑ لیتے ہیں, بندے مار دیتے ہیں. ہفتہ پہلے ایک نوجوان آیا جی, میں غصے میں بیوی کو جو ہے وہ 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں, اب بچیاں چھوٹی ہیں تو وہ بیوی مان نہیں رہی. اس کے گھر والے کہتے تو 3 طلاقیں دے بیٹھا, سارے شہر کی موجودگی گواہ ہیں اس پہ, تو اب تو کہتا ہے کہ مجھے نہ بیوی ملی, میرے بچے رل جائیں گے, میں گولی مار کے خودکشی کر لوں. تو میں بھی یہ ساری چیزیں کوئی محبت پیار میں تو نہیں کہ طلاقیں دیتے, غصے میں ہی دیتے ہیں جب انسان طیش میں آ. اسی لیے سرکار نے کہا غصہ حرام ہے, غصے سے بچو. پہلوان وہ نہیں جو میدان میں کسی دشمن کو بچھاڑ لے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو کر لے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو اسی طرح وہ خلوت میں, جب میں نے کہا ایک شیطان کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مرد کو کسی عورت کے ساتھ خلوت میں لے جاؤں, وہ خلوت میں جائیں پھر سارے ان سے معصیتیں کرواؤں, گناہ کرواؤں. تو میں ایک آج اور بیماری ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے, وہ نماز کے لیے بھی اس کو کھولتا ہے تو وہاں بھی غیر محرم بیویاں موجود ہوتی ہیں. تو انسان ادھر پھر شیطان کہتا ہے میں سارے لاؤ لشکر لے کر میں گھی کا ایک پیپا یا کنستر نہیں پھینکتا, ڈرم پورے بڑے بڑے ٹرالے جہاں پھینکتا ہوں اس وقت پھڑ لے کہ نکل نہ جائے. پھر وہ اگلا سٹیپ کہتا ہے نہیں تھوڑا سا اور ہونا چاہیے, یہ تھوڑا سا اور آگے چلو, ذرا اور آگے. وہ ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا جاتا ہے اور دل کے اندر وہ انسان کے گناہ کا احساس اتنا بھر دیتا ہے کہ وہ جب تک کوئی گناہ کر نہیں لیتا اس کو گوڑی نیند ہی نہیں پڑتی. تو یہ کیا ہوا, یہ بھی ایک صحبت اور خلوت ہے. آپ نے غیر محرم کی وہ موبائل پہ خلوت حاصل کی تو اس کا یہ حشر ہوا. تو ظاہر میں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا یا کیا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس شیطان کہتا ہے میں اس وقت بندوں کو قابو کرتا ہوں. ان کو پہلے کسی طرح ذرا کھولو, ذرا یہ یوٹیوب, یہ کھولو ذرا فلاں ویب سائٹ, ذرا دیکھو ذرا فیس بک میں کون کیا کر رہا ہے. تو وہ کون کیا کرنا ہے, وہ شیطان پھر کہتا ہے میں پھر پوری ہمت کر کے, قرآن میں بھی اللہ کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, میں دلوں کو پھر جا کے اس کو گناہ کی طرف مائل کر. ایک تو ہمارا کوئی درویش کہنے لگا کہ حضرت صاحب میں بہت پریشان ہوں, جب تک سارا گناہ ہو نہ جائے مجھے گوڑی نیند نہیں پڑتی, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو سرکار نے فرمایا کہ ان اسباب سے بچو, اس ماحول سے بچو جو بتدریج آہستہ آہستہ تمہاری صحت بھی برباد کرے گا, تمہارا ایمان بھی برباد کرے گا, تمہارا کردار بھی برباد کرے گا. ان اسباب سے بچنے کی کوشش کرو. تو میں یہ بھی غیر محرموں کی خلوت صحبت کے والی کیفیت ہو گئی ہے کہ پھر انسان کے دل میں وہی باتیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں. وہ ماں بہن بیٹیوں کو بھی جو ہے وہ پھر اور نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. میں کون ہے جو یہ غیر محرموں کی تصویریں دیکھ اسے ماں بہن بیٹی یاد آتی ہے, کوئی بھی نہیں آتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو شیطان میں کس طرح انسان میں وسوسے ڈال کے اس کو خراب. پھر کہتا ہے کہ میں جب کوئی بندہ نیکی کی طرف چلتا اس کو یہ خوف دلاتا ہوں کہ تیرے پیچھے بچے رل جائیں گے, تیرا وقت ضائع ہو جائے گا, تو نے وہاں بھی جانا, وہ بھی کرنا, فلاں بھی کرنا, ڈمکان بھی کرنا. تو وہ انسان کو اس طریقے سے اس راہ پہ چلانا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح کچھ اور پہلو بھی, کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, تو یہ چیزیں ہیں. تو میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو سرکار نے فرمایا صبح و شام اپنا حصار کرو. ہم شیطان تو کیا اپنے نفس کے عملے سے بھی نہیں بچ سکتے, مگر اللہ کے کرم کے ساتھ حصار کرو, باوضو رہو اور نمازوں کے اندر ریگولیرٹی پیدا کرو. جو قرآن پڑھنے کا حکم دیا وہ قرآن پڑھو, جو شیخ نے اسباق دیے وہ باقاعدگی سے کرو, اور اپنی سنگت تو صحبت سے ہی کرو, کیونکہ من الجنۃ والناس یہ
کچھ تو خناس جن ہیں جو نظر ہی نہیں آتے، کچھ انسان بھی وہ بھی شیطان کے حواری بن جائے، وہ بھی کہتا آؤ یہاں جوا کھیلنے چلے، آؤ جی فلاں غلط کام کرے۔ تو ایسے دوستوں کو چھوڑ دو۔ A man is known by the company he keeps۔ جب جواری جوا کھیلتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو وہاں تماشا دیکھنے والوں کو بھی دھر لیتے ہیں، وہ بیچارے بھی رگڑے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو اعضاء کی نگہداشت کے متعلق آپ کا کلام نہایت ہے، آپ سے روایت ہے، یہ آخری خاص پوائنٹ جو آپ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اذا غلبت الرجاء علی الخوف فسدت الوقت۔ ترجمہ، جب امید خوف پر غالب ہو جائے تو عارف کا وقت اور حال خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ وقت سے مراد حال کی نگہداشت ہے۔ پس جب تک بندہ حال کی نگرانی کرتا رہتا، خوف اس کے دل پر غالب رہتا ہے۔ جب خوف اٹھ جاتا ہے تو وہ نگرانی احوال کو ترک کر دیتا ہے اور اس کا وقت خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر خوف اس کی امید پر غلبہ کرے تو اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ خوف کا غلبہ نا امیدی سے ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ سے نا امیدی کفر و شرک ہے۔ پس توحید کی حفاظت بندے کی امید کے صحیح ہونے پر منحصر ہے، اور وقت کی نگہداشت اس کے خوف کی صحت پر۔ جب دونوں یعنی رجاء و خوف، امید اور خوف برابر ہوں تو توحید اور وقت دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ بندہ توحید کی نگہداشت کی وجہ سے مومن ہوتا ہے اور وقت کی نگرانی سے اس کا مطیع۔ رجا یعنی امید کا تعلق خالص مشاہدہ حق سے ہے، جس میں کامل اضطراب ہوتا ہے۔ مشاہدہ مجاہدے کی میراث یعنی ما حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب امیدیں نا امیدی ہی سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو شخص اپنے اعمال میں اپنی کامیابی سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی وہ نا امیدی اس کو کامیابی، نجات اور کرم الہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس کے چہرے پر خوشی کا دروازہ کھول دیتی ہے، اس کے دل کو طبیعت کی خرابیوں سے صاف کر دیتی ہے، اور اسرار الہی کے تمام دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اب یہ داتا حضور نے ان کے ذکر خیر میں یہ خاص نقطہ ان کا بیان کیا ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ سرکار نے فرمایا اب یہ کیا چیز ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول سے اس کی وضاحت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چلے کہ اللہ نے سب لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا، ایک بندے پہ رحم کھا کے جنت عطا کی ہے، تو مجھے اللہ کے کرم سے یہ امید ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور اگر یہ پتا چلے کہ سارے بندے جنت میں چلے گئے، ایک کو اللہ نے روک لیا کہ اسے جہنم میں پھینک دو، میں ڈرتا ہوں وہ اکیلا میں ہی نہ ہوں۔ تو ایک طرف خوف اور ایک طرف امید، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج آپ نے فرمایا کہ جب امید خوف پر غالب آ جائے تو عارف کا وقت اور حال دونوں خراب ہو جاتے۔ جب انسان سمجھے کہ لگیاں نے موجہ لائی رکھی سونے، دما دم مست کلندر کرنا شروع کر دے، اور اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بس یہ ڈراوے ہیں، یہ طرح نکالتے ہیں ہمارا، ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے آیتیں حدیثیں اور جہنم کی باتیں سناتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہونا، بس سرکار نے توجہ کرنی ہے اور ہاتھ اٹھانا ہے تو سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ لہذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، نمازیں پڑھنے والوں کو کلپنے دو، کھپنے دو، روزے رکھنے والے مشقتیں اٹھاتے رہیں، یہ حج کے اوپر جا کے دھکے کھانے کے بجائے موج کرو، اور یہ زکاتوں کے چکروں میں نہ پڑو، ویسے ہی تم بڑے لوگوں کو لنگر کھلاتے ہو۔ تو وہ انسان کو وہ امید کہ وہ دھیان لگا رہتا ہے کہ موجیں ہی موجاں، عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں۔ آپ فرماتے وہ مارا جاتا ہے، وہ درویش، وہ صوفی جو ہے، جو امید کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ اعمال صالحہ کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس کی داتا حضور نے یہ
بظاہر اس لیے کہ وقت سے مراد حال کی نگہداشت ہے، یعنی اس کا وقت خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وقت سے مراد حال کی نگہداشت ہے۔ قرآن میں دیکھو اللہ نے پوری سورۃ العصر نازل کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا، ہاں وہ گھاٹے میں نہیں جن کو ایمان کی دولت ملی، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے کی توفیق ملی، وتواصوا بالحق، خود بھی حق پہ قائم ہے، مخلوق کو بھی حق کی تعلیم دیتے، وتواصوا بالصبر، خود بھی اس رستے میں کوئی دکھ تکلیف ہے صبر کرتے ہیں، اور ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جن میں یہ چار اوصاف ہیں وہ گھاٹے میں نہیں۔ تو اللہ نے وقت کی قسم کھائی، تو آپ فرماتے ہیں جو اپنے حال کی نگہداشت کرتا ہے اس کا مستقبل خود ہی سنور جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ ٹیک کیئر آف دا پریزنٹ، ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف۔ سرکار نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور بھئی بعد میں جو ہوگا اس وقت جو تمہارے پاس ہے اس کا تو کچھ کرو۔ ایک اصطلاح بولی جاتی ہے فلاں بندہ بڑا خوشحال ہے، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا خوش حال، یعنی جس کا حال پریزنٹ وہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا حال جو ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، جس کا حال جو ہے وہ مبارک ہے اس کے لیے۔ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، ابھی زندگی ہے، اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور اللہ نے کوئی کسائش یا سہولت یا مال دولت دیا تو غنیمت سمجھو مفلسی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم اپنے حال کی نگہداشت کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ اس وقت جائزہ لے وہ کیا کر رہا ہے کل کے لیے۔ بھئی کل کا کیا ہے، ٹمارو نیور ڈائز، کل تو کبھی آیا ہی نہیں، کیا آیا ہے، جب وہ کل آئے گا تو وہ حال ہو چکا ہوگا۔ دیکھو ماضی ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہم ماضی میں اب کیا کر سکتے، کو پیچھے تو نہیں 5 سال جا کر جو چوسنی ضائع ہو گئی تھی اس کو ڈھونڈ لیں کہیں سے، نہیں۔ جو ہمارا ماضی ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، وہ واپس نہیں آیا، اور مستقبل کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر، کل کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آج آ کے ہمارے پاس یہ حال ہے، اگر اس کی ہم حفاظت نہیں کرتے تو کل کیسے سنورے گا۔ کل کی امید پہ سرکار نے فرمایا، میں نے وہ شیطانی وسوسوں میں سے یہ بھی بتایا کہ شیطان جو ہے سرکار نے وسوسہ ڈالتا ہے، لمبی امیدیں دلاتا ہے، لمبی پلاننگیں کرو، کوٹھیاں بنیں گی، گاڑیاں ہوں گی، شادیاں ہوں گے، بچے ہوں گے، یورپ کی سیر کریں گے، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ مال بھی اکٹھا کر لو ذرا اور کچھ ہو جائے، وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو جو کچھ موجود ہے وہ اس سے اس کو اندھا کر دیتا ہے شیطان۔ اوے بیوقوفا، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں پہلے ان کو تو پراپرلی تو کنزومیٹ کر، ان کو تو انجوائے کر، جو اللہ نے دیا اس کا تو شکر ادا کر۔ تمہیں زندگی دی، تمہیں صحت دی، تمہیں ایمان کی دولت دی، تمہیں قرآن دیا، نماز دیا، ماں باپ کی نعمت، اولاد کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں، علم دیا، اس کا کر یہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، یہ تمہیں ٹیک فار گرانٹی، یہ اللہ نے ہر شے تمہیں عطا کی ہے۔ اگر اس حال کی جو موجود ہے اس کی قدر کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، والا ان شکرتم لازیدنکم، تو کل بھی میں ہی تمہارا سوارنے والا سوار دوں گا۔ اور اگر یہ دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر آگا دوڑ پیچھا چوڑ، تو اگر آگے کی فکر میں لگے رہو گے
تو فرمایا والا ان کفرتم من عذاب شدید، جتنی نعمتیں دی ہیں ایک ایک کر کے واپس لے لوں گا، پھر سڑکوں پہ آ جاؤ گے تو ٹھن ٹھن گوپال ہو جاؤ گے تو آپ فرماتے ہیں تم حال کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا کام کل پھر نہ چھوڑو، بلکہ کل کا بھی آج ہی کر لو، پتہ نہیں کل موقع ہی نہ ملے، کل کا بھی آج ہی کر لو، ایز یو سو شیل یو ریپ، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو یہ تو مکافات عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس امید پہ کہ کل موجیں ہی موجاں، آج کچھ نہ کرو، تو اسے کیا جھنجھنا ملے گا؟ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، سو کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں، وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ دیکھو جس وقت کھیتی کو بونے کا وقت ہو تو کسان موجیں کرے، نہیں اگلے مہینے تو فصل مل ہی جانی ہے، اور بیوقوفہ پہلے ہل چلائے گا، اس میں بیج ڈالے گا، کھاد دے گا، پانی لگائے گا، اس کی نگہداشت کرے گا، سپرے کرے گا، وہ پراپر کرے گا تو تب تمہیں جا کے گندم اور اناج اور پھل اور سبزیاں ملیں گی۔ تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سویا ہوا، کوئی نہیں اگلے مہینے پھر واڈیاں دا دور ہے تو واڈیاں کریں گے، بھئی کس چیز دی واڈی کرنی، تو بیوقوفہ کیتا ہی کچھ نہیں۔ تو اگر ہم اپنے اس حال کی نگہداشت نہیں کر جو ہم کر سکتے، وہ تو ہم نے فیس بک ہی نظر کر دیا، یوٹیوب میں لگا دیا، وہ تو خوش گپیوں میں ضائع کر دیا، وہ تو لاہو لب میں گزارا، ملے گا کیا وہاں سے؟ تو انسان جیسا بوتا ہے ویسے ہی کاٹتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، اللہ فرماتا ہے میں صرف وہی اس کو دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے، نہیں کی تو جا باڑ میں، کیا ضرورت؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور بھائی تو خود بندے کا پتر نہیں بننا چاہتا، اللہ نے جبریل کے ذریعے کسونو مار کے تو نہیں کرنا، اس نے تو تمہیں کھلی دونوں چیزیں بتا دی، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو آپ نے وہ بات کہی، آپ نے فرمایا کہ جو اپنے حال کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ جو ہے اس کے احوال بہتر کرتا، جس کو ڈر ہو کہ یہ وقت بھی ضائع نہ ہو جائے، نماز نہ رہ جائے، سبق یاد کرنا، کل پیپر ہے ابھی سے تیاری کر لوں، فلاں ڈیوٹی بھی دینی ہے، پھر اگلا یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام، تو میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، تو وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ جو میرے پاس نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کو میں پراپر یوٹیلائز کروں، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وقت جو اختیار حاصل ہے اس کو تو بہتر استعمال کروں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا۔ ہمارے ایک عزیز ہوتے تھے تو وہ ہر ہفتے اپنا سائیکل جو ہے وہ کھول کے دھوتے مانجتے، اس کو پھر کستے کستے اور گھنٹی اور ڈنمو لگا کے لائٹیں گھنٹی بجا کے پھر چلا۔ وہ کہتے تھے آج اس کی حفاظت کروں گا تو کل موٹر سائیکل بھی ملے گا، مل گیا انہیں، گاڑی بھی مل گئی۔ تو جو نعمت موجود ہے اس کو تو پراپرلی یوٹیلائز کرو، ماں باپ کی نعمت ہے اس کو استعمال کرو، بیوی ہے، اولاد ہے، کوئی عہدہ ہے، اقتدار ہے، گھر بار ہے، کتنے لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزار۔ تو اللہ نے تمہیں چھت دیا، باعزت جگہ عطا کی ہے، اسلام آباد جیسا شہر دیا ہے، یا اور بھی شمار نعمتیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے، اس لیے کہ وقت سے مراد حال کی نگہداشت ہے، پس جب تک بندہ حال کی نگرانی کرتا رہتا ہے خوف اس کے دل پہ غالب طاری رہتا ہے، وہ اپنے حال کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، میری نماز میں کمی اور نماز بہتر کروں، اور تلاوت بہتر کروں، اور زیادہ مخلوق کی خدمت کروں۔ تو جب خوف اٹھ جاتا ہے تو وہ نگرانی احوال کو ترک کر دے، جب خوف ہی نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، اگر نہیں کروں گا تو کی ہو جائے گا، فیل ہی ہو جائے گا، ہو جائے پھر ہوگا تو صحیح ہو۔ پھر اب وہ لیسن تیار نہیں کرتا، سبق نہیں پڑھتا، جب اس نے نماز نہیں پڑھی
تو وقت گزر گیا تو کوئی نقصان ہوا ہے اس کا؟ ہوا ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کے گھر کو آگ لگ جاتی، گھر کی ہر شے سڑ جاتی، تھوڑا نقصان ہے، جو اس نے ایک نماز ضائع کر دی ہے زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو وہ خوف، جب خوف اٹھ جائے تو نگاہ حوال طرف، اور اس کا وقت خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر خوف اس کی امید پر غلبہ کرے تو وہ توحید باطل ہو جاتی، لیکن امید بھی رکھے کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھئی جو ہے تم اپنی ہمت صرف کر کے کہہ دو یا اللہ جتنی میرے میں ہمت ہی اللہ میں نے کیا، وسیلہ تو پیدا کر، تھوڑے میں برکت ڈال دے۔ خدا نہ بنو، بندے بنو۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا، مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکا پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، وہ تو اس کے اختیار میں۔ اس نے کہا تم اپنی ساری محنت صرف کر دو اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد دو۔ بندہ کرے ہی کچھ نہ کہ میں پہلے اس درجے پہ پہنچ لوں، پھر جب بڑا ہو جاؤں گا، بچے جوان ہو جائیں، ان کے بیاہ ہو جائیں گے تو پھر آج کے لیے بھی کر لیں گے، کیوں نہیں کرنا، میں نہیں کرنا ہی کرنا آج۔ اور بھئی اس وقت تک تجھے کوئی امید ہے کہ وسائل اتنے ہوں، حالات ایسے سازگار ہوں؟ تو لہٰذا نیکی کا کام جو ہی آئے کر لیا جائے، اور پھر اللہ کی رحمت پہ پھر امید رکھی جائے۔ اپنی ہمت صرف کرو، گاڈ ہیلپس دوز who help themselves۔ بھئی تم ہیلپ کر نہیں رہے، اللہ ہی ہیلپ کرے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ذرا خوش طبی میں، پیر سید فیض حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ساری رحمتیں نازل کر، کہتے ہیں حضور کو بچی بچہ نہیں ہو رہا تو کوئی تویز، کوئی نقش دیں، کوئی دعا بھی کریں، کوئی شفقت فرمائیں۔ فاتح میں دعا بھی کروں گا، میں تویز بھی دوں گا، میں کوئی خوراک کر، لیکن تسی بھی کچھ کرو میاں بیوی، کوئی تمہاری بھی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، تم بھی ذرا ہمت کرو، اپنے احوال ٹھیک کرو، اپنی صحت ٹھیک کرو، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو سنت شریعت کے مطابق پورا کرو۔ تو وہ لطیفے میں ہی بات سمجھا دیتے تھے کہ انسان خود کچھ نہ کرے کہ جی دیکھو یورپ آگے نکل گیا، فلاں بڑے ترقی کر گئے، بھائی انہوں نے مارے کھائی ہیں، محنتیں کی ہیں، وہ مشین کی طرح انہوں نے بھی ورک کیا ہے۔ تو he who seeks finds، where there is a will there is a way، necessity is the mother of invention۔ وہ کرتے ہیں، وہ پا لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات، جو اس کا لب لباب خلاصہ میں نے عرض کر دیا، آخری پیرا بھی سن لیں۔ اچھا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اعمال جو ہیں اس پہ، یہ جو ایک اس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب امیدیں نا امیدی ہی سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی ساری محنت کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر امید رکھے اللہ کرم کرے گا، ویسے میرے عمل اس قابل نہیں، میں اور اپنے آپ کو بہتر کروں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میری قدر کی نہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ اپنی کوششوں کو ناقص اور ادھورا سمجھے کہ مولا یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ مجھے ملے، لیکن تو پھر بھی عطا کر دے گا، میں امید رکھتا ہوں تیری رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اپنے ہر عمل کو تہمت زدہ، دیکھو سرکار سے زیادہ نیک کون ہے؟ ساری رات عبادت کر کے صبح اٹھ کے کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، پاؤں متورم ہے، رو رو کے مسلح آنسوں سے بھیگا ہوا ہے، اور التجائیں کر کر کے قرآن پڑھ پڑھ کے، تو پھر بھی یہ فرما رہے امام الانبیاء۔ تو ہم جو ہے وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، 2 نفل پڑھ دیں تو آسمان کی طرف انسان دیکھتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کیوں نہیں آئے، میں اللہ دا ایڈا وڈا پہاڑ چک لے، وہ بھئی کیا تم نے کیا؟ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بڑا گناہگار نہ سمجھے تو اس کو فقر کی ہوا بھی نہیں لگی۔ فرنگی کافر، سود کھانے والا، سور کھانے والا، شرابیں پینے والا، ہر برا کام کرنے والا سمجھے کہ میں اس سے بھی زیادہ گناہگار ہوں، وہ مجھ سے زیادہ نیکوکار ہے، میں اتنا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہا۔
حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، کیا لے کے آؤں؟ تو پیغام ملا کہ خالص عبادتیں اور بے ریاکاری سے پاک صدقات و خیرات لے کے نہ آنا، میرے پاس کوئی کمی نہیں، بڑے فرشتے ہیں اتنی عبادت کرنے والے، بے لوث عبادت، اور بڑے بڑے سخی ہیں کائنات میں جو سخاوتیں ہو رہی ہیں، میرے پاس آنے تو عاجزی اور انکساری لے کے آؤ، درماندگی لے کے آؤ، آنسو لے کے آؤ، کہو کہ مولا میں کچھ نہیں، اپنی نفی کر کے آؤ، اپنی میں کو مار کے آؤ، انا کو توڑ کے آؤ، میری بارگاہ میں تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ پاہ تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، ٹوٹا ہوا دل، اے اللہ میرے پلے کچھ نہیں، میں تیرا عاجز گناہگار بندہ، تیرے کرم اور فضل عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، جے میں بھی کاملہ والے تو سونے کچھ نہیں میرے پلے، یہ وقت کے امام کہہ رہے ہیں، تے جی بھی کھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ تو بابا فرید فرماتے ہیں کہ راتی جاگیں شیخ صدامیں تے راتی جاگیں کتے تیں تھی اتے، اور جو رات کو اٹھ کے عبادت کر لیا تو کتے بھی ساری رات جاگ کے انہوں نے بھونک بھونک کے اپنی ڈیوٹی دی ہے، اور تیرے سے زیادہ اچھی ڈیوٹی دی ہے، تو انہیں کون سا کمال کی؟ فریدہ روٹی تیری کاٹ دی لاوے تیری بھوک، جنہ کھادیاں چوپڑیاں گن سین گے دکھ، رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، نہ ویک پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیں جی۔ یہ وقت کے اولیاء وہ اللہ کے بعد اس طرح حاضر ہوتے ہیں، میں پاپی شرمندہ جھوٹا پریا نال گناہ، سونے پھر تیرے دا توبہ کیتے نہیں کوئی اور پناہ، میں انا تے تل کن رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، اے تکے دیون والے چوکے تو ہاتھ پکڑن والا، کنی واری توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارہ۔ یہ وقت کے امام اولیاء کہہ رہے ہیں، پھر بھی مولا کرم تیرے تے آسا رکھن والا۔ تو عاجز اور انکساری فرماتے ہیں کہ جو اپنی ساری کاوشوں کو اعمال صالحہ کو بھی تہمت زدہ سمجھے، اور سمجھے کہ یہ اس قابل نہیں کہ اس مالک نے جو کرم کیا، امام علی مقام سارا کنبہ شہید ہو چکا، اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، آواز آئی کہ اے امام حسین یہ میں نے سارا کچھ کیا ہے تو اس پہ مطمئن ہے، خوش ہے؟ عرض کی مولا اس سے بھی زیادہ سب کچھ عطا کر کے تیری بارگاہ میں لٹا دوں، مجھے تو صرف یہ ہے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ساری اولاد بھی تیرے نام پہ قربان، میری جان بھی قربان، ہر شے قربان ہے، میں تو تجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ مقام رضا جو ہے، علامہ نے فرمایا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، یہ سب سے بڑا خزانہ رونا تو نہ اللہ کی بارگاہ میں، مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا بندی۔ تو یہ پیغام جو ہے تو نا امیدی سے پیدا ہو، جو شخص اپنے اعمال میں اپنی کامیابی سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی وہ نا امیدی اس کو کامیابی اور نجات عطا کرتی ہے، اللہ کا کرم اس کے آتا ہے اور چہرے پر خوشی کے دروازے کھول دیتی ہے، اس کے دل کو طبیعت کی خرابیوں سے صاف کر دیتی ہے، اور اسرار الہی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا بزرگ ہو گیا، سارے میں ساڑ کے سوا کر دوں گا، میرے جیسا کون ہے، میں فلاں، میں ختم صفر۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دیکھو نا، آپ بادشاہ وقت کے پاس جائیں اور 2 کلو گنڈھیریاں لے جائیں، سرکار لو تو تھانوں کسی ایڈا بڑا تحفہ دیتا انہیں، ان کا کھوتے اپنے منہ تے مار۔ تو بادشاہ وقت جو پورے ملک کا شاہ، اس کو 2 کلو گنڈھیریاں دے رہے ہیں اور 1 درجن مالٹے لے گئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے، اور وہ مالک کل کائنات کا میری آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، ذرہ نہ چیز کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
تو اس کی بارگاہ میں عاجز اور انکساری، اور یہ کہ میرے عمل میں بہت کمی ہے، کوتاہی ہے۔ حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں خلوت میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے بہت ہی راحت حاصل ہوئی۔ جب دوسرے روز میں نے حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کمزور آدمی ہو، ابھی تک مخلوق تمہارے سامنے ہے، اس لیے خلوت میں تمہارا حال اور ہے اور جلوت میں کچھ اور۔ حالانکہ دونوں جہاں میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ بندے کو حق تعالیٰ سے روک سکے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب دلہن کو لوگوں کے روبرو دکھاتے ہیں تو اس کے لیے دکھاتے ہیں کہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں تاکہ ان کے دیدار سے اس کی عزت بڑھ جائے، لیکن اسے خود ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس مقصود کے سوا وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ تو اس صورت میں غیر کے دیدار سے اس کو ذلت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کی فرما برداری کی عزت دیکھیں تو اس فرما بردار الہی کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اگر وہ خود اپنی فرما برداری کو دیکھے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے پناہ عطا کرے۔ یہ جو آپ نے آخری بات کہی ہے تو وہ یہی آپ فرماتے ہیں کہ دلہن، کتنی سادہ سی مثال دی، فوراً بندے کی باتیں کھل جاتی ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ بیاہ شادی کا ذکر ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ فاروقی صاحب آپ نے عربی لٹریچر پڑھا، پنجابی پڑھا، انگریزی پڑھا، اردو پڑھا، فارسی پڑھا، تو یہ داستانی کو مشہور ہے زیادہ ہیر رانجھا کی، سسی پنوں کی وغیرہ میں ہے، کیونکہ اس میں عشق اور محبت کا ذکر ہے، بیاہ شادی کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے جس صورت میں سب سے زیادہ بیاہ شادی کی باتیں کی ہیں یا عشق معشوقی کی، کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا ھذا القرآن، اور اس کا نام رکھا عروس القرآن۔ سورۃ الرحمن کا کیا نام ہے؟ سورۃ وہ عروس القرآن ہے۔ تو سب سے بہترین قصہ کس کو کہا؟ حالانکہ آدم علیہ السلام کے قصے، ابراہیم علیہ السلام، انبیاء سب کے کم و بیش اکثر کے قصے، تو سورہ یوسف جو ہے اس کو بہترین جو ہے وہ قصہ اور کہانی قرار دیا، کیونکہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ لو، میرج اور یہ وہ سارے موضوعات ہیں۔ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، تو اس میں بڑے پیغام ہیں، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہمارے انگریزی میں بھی ایک پرائڈ اینڈ پریجوڈائس جو ہے وہ جین آسٹن کا وہ پڑھاتے ہیں ناول، وہ بھی بیاہ شادی پہ، اور جب سے لکھا گیا وہ ہمیشہ سے سب کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو مثال دلہن کی دی۔ دیکھو سرکار کو بھی پوچھا گیا حضور یہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار نے مثال دی، فرمایا کہ پیغام آتا ہے نم کا نوم کا العروس، سو جا آج تو قبر میں، حساب کتاب میں پاس ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے اوکے ہو گیا، اب سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی، بے غم بے فکر ہو۔ تو دلہن کی مثال دی کہ دلہن کو سارے لوگ دیکھتے ہیں، نہ دیکھیں یہ بھی اس کے لیے رسوائی والی بات ہے کہ دلہن کو نہ دیکھا جائے، اور اگر دلہن وہاں آگے قد آدم شیشہ رکھ کے اپنے آپ کو ہی دیکھتی رہے تو کہتے ہیں یہ عیب ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ لوگ اس کو جتنا دیکھیں گے، تعریف و توصیف کریں گے، وہ اس کے لیے عزت افزائی، اور اگر خود بیان کرے دیکھو میری ناک کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنا قیمتی میں نے میک اپ کرایا ہوا ہے، یہ میرا جو ہے وہ برائڈل ڈریس جو ہے، یہ سلمے ستارے اور فلاں ڈمکان ہے کسی کے پاس ایسے، یہ جو چوڑیاں، یہ نتھنی، یہ ٹکا، لوگ سو تو اعلانت کریں گے، مر جانی تیرے نہ بہتر تھے، میری پھوپھی نے یہ ساری چیزیں اس نے اپنی بیٹی کو ڈالی، تو وہ بات جچتی نہیں۔ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ کو نہ دیکھے، وہ اپنے عمل اور ڈیوٹی میں لگی رہے۔ بندہ مومن اپنے اعمال صالحہ میں چپ کر کے لگا رہے، زبان سے کوئی سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، اپنی مومیاں مٹھو بننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹیاں دے، مخلوق ہے ماشاءاللہ،
ٹھیک ہے الحمدللہ، واقعی ایسے یہ کام ہونا چاہیے تھا. دی مین ہو میک ہسٹری ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو رائٹ اٹ. قائد اعظم اپنی پرسنل ڈائری لکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی کوئی ہسٹری بیان نہیں کی. اور ہندو پاک میں سب سے زیادہ جس بندے پہ لکھا گیا ہے اس کا ایک ایک سانس کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے جناب پیپرز، وہ قائد اعظم حمد علی جناح. وہ اپنی ڈیوٹی کرتا رہے، انہوں نے کسی جگہ کوئی اپنے جھنڈے نہیں گاڑے، کوئی لمبے چوڑے دعوے اور یہ وہ نہیں کیے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. تو فرمایا صوفی کو چاہیے اپنی ڈیوٹی میں مومن کے تصور میں بھی ہر وقت تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، وہ اپنی نظر ادھر رکھے. تو باقی کس کے دل میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں، اللہ فرماتا ہے حدیث نے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. اے جبریل تو بھی پیار کر، اور جہاں زمین پہ سارے فرشتوں کو پیغام دے سارے اس سے محبت کریں. یا اللہ بس میں نہیں، بس نہیں، جتنے لوگ دنیا میں ان کے دلوں میں گھس جائیں اور جا کے ان کے دلوں میں کہیں اللہ جو ہے وہ بزمی صاحب سے فلاں بندے سے پیار کرتے، تسی بھی سارے کرو. ان کے دلوں سے نفرت کو کھرچ کھرچ کے ٹھڈ مار کے باہر نکال دیتا ہے اور اس بندے کی محبت ڈال دے. تو جو اپنے منہ خود میاں میٹھو بنتا رہے تو وہ اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت، کہاں پدی ہے کہاں پدی کا شوربہ. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ آخری جو پیغام دیا کہ اپنے اعمال کو تہمت زدہ سمجھیں اور اپنی تعریف اور اپنی توصیف اور اپنے نیکی و تقوی کے ڈنکے بجانے کا جو چکر ہے اس کو چھوڑیں کہ جتنی بڑی سکینیں لگیں گی، نعرے لگیں گی، اتنی میری عزت ہوگی. دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری سے ڈیوٹی دیتے رہو، اللہ خود اس میں خیر پیدا کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.